سابق بالخيرات وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه النيرين الراشدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبينا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا. الحمدللہ علی احسانی. بزرگوں اور دوستوں، ذکر جمیل اہل بیت کرام شہدائے کربلا علیہم وعلی جدہم السلام کی اس نورانی مجلس میں ہم فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات سے اور آپ کے اہل بیت کرام کی ذوات سے محبت کا حکم فرمایا. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ان کی عظمتوں کے تذکرے فرمائے گئے، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا اور ان کی رفعت والی عظمت والی شان کو، ان کی عظمتوں کو ظاہر کیا گیا. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہ صرف اپنے ارشادات بابرکات کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے ان کے مقام و مرتبے کو واضح فرمایا، بلکہ خود بدولت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان شہزادگان سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. کبھی انہیں اپنی جان سے لگا لیا کرتے، کبھی انہیں بوسہ دے دیا کرتے تھے، کبھی انہیں کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ان شہزادگان سے، خاص طور پر اپنے اہل بیت کرام میں سرکار سیدنا امام حسن، سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کا انداز ہی نرالا تھا. دنیا والے ایسی مثال پیش کرنے کے لیے عاجز آ سکتے ہیں کہ خطیب خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، منبر پر قیام فرما ہے، لیکن شریعت میں خطبہ دینے والے کو اجازت نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر، اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ کر، اپنے نواسوں کو دیکھ کر خطبے کو روک دے، منبر سے اتر جائے، انہیں گود میں اٹھا لے. لیکن یہ کوئی دنیا داروں کے عام نواسے نہیں تھے. ارے دین عطا کرنے والے مصطفیٰ کے نواسے تھے. حضور نے ایک موقع پر دیکھا امام حسن ہے تشریف لا رہے ہیں، امام حسین ہے تشریف لا رہے ہیں،
بچپن کی دل نواز ادائیں ہیں، پاؤں زمین پر جمتے نہیں۔ سرکار کی نورانی نگاہوں نے دیکھا کہ شہزادے لڑکھڑاتے قدموں سے تشریف لا رہے ہیں، خطبے کو موقوف فرما دیا، ممبر سے نیچے اتر گئے، ان شہزادوں کے پاس چلے گئے، انہیں گودی میں اٹھا لیا اور قریب لا کر بٹھا دیا، دوبارہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب تک تو خطبہ جو بیان کیا جا رہا تھا، حضور احکام بیان کر رہے تھے، مسائل کا حل جواب دے رہے تھے، لیکن شہزادوں کو گودی میں اٹھا کر اپنے قرب میں بٹھانے کے بعد کی اور گفتگو کچھ اور ہی ہو گئی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی ھذین الصبیین، میں نے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا، یمشیانی و یاسوران، یہ چل رہے تھے، ان کے قدم زمین پر جم نہیں پا رہے تھے، حتی قطعت کلامی، لوگوں تم نے دیکھا کہ میں نے اپنی گفتگو کو روک دیا، اپنے خطبے کو موقوف کر دیا، ونزلت من المنبر، حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جان لو یہ اس شان والے نواسے ہیں کہ میں نے ان کی خاطر منبر کو چھوڑ کر نیچے اتر گیا ہوں، آگے بڑھا ہوں، اور ان دونوں کو میں نے اپنی گودی میں اٹھا لیا۔ حسنین کریمین اہل بیت کرام کے مقام و مرتبے کو کون کسی معیار میں پرکھ سکتا ہے؟ کون کسی ایک دوسرے کے معنی سمجھ سکتا ہے؟ ارے ایسی شان کے نواسے ہیں کہ کسی موقع پر حضور خطبے کو موقوف فرما رہے ہیں، کبھی منبر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، ان نواسوں کی محبت کا اعلان کرنے کے لیے، ان نواسوں کی عظمت و رفعت کو بیان کرنے کے لیے حضور ارشاد فرماتے تم نے دیکھا کہ ان کی اس دل نواز ادا کو، ان کے اس چلتے ہوئے آنے کو دیکھا تو فلم اصبر، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رہا نہ گیا، میں نے اپنی بات کو روک دیا، منبر سے نیچے تشریف لایا اور پھر انہیں اٹھا لیا ہے۔ عزیزان محترم، صرف بات خطبے تک موقوف نہیں رہتی، میں صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اب کوئی تفصیل کا وقت بھی نہیں، اور یہ عاشورے کا مبارک دن اپنے اختتام کو ہے، کچھ فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے ان عظیم المرتبت ہستیوں کی محبت کے چراغ کو اپنے دل میں روشن کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، تو اشارتاً ضرور عرض کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سجدہ فرمایا، عین نماز کی حالت ہے، سجدہ طویل ہوا، صحابہ کرام فکر میں ہے آخر ماجرا کیا ہے، حضور نے سجدے کو طویل فرمایا، خلاف توقع بات ہوئی، الغرض اس کے بعد سجدہ حضور کا مکمل ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سجدے کو مکمل فرمایا، نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام نے جب ماجرا دریافت کیا، بلکہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں سجدے میں گیا تھا میرا یہ نواسا میری پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا، میری پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نے سجدے کو طویل کیا ہے، اس وجہ سے میں نے سجدے کو لمبا کیا ہے۔ اب بتائیں کسی کا نواسا اگر سجدے میں بیٹھ جائے تو اسے نواسے کی خاطر، اسے دنیا کی محبت کی خاطر اور اپنے نواسوں کا لحاظ رکھتے ہوئے سجدے کو طویل کرنے کی کیا کسی امام کو اجازت ہوگی؟ ایک طرف نواسا ہوگا، دوسری طرف مصلی ہوں گے، تو پھر خدا کی عبادت کا معاملہ ہے، لیکن یہ اس شان والے نواسے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سجدے کو یہاں تک طویل کیا حتیٰ یقضی حاجتہ، میرا یہ نواسا حسین جی بھر کے میری پیٹھ پر سوار ہو جائے۔ عبادت خدا کی ہو رہی ہے، سجدہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کیا جا رہا ہے، لیکن مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، اپنے اس کردار کے ذریعے اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں میرے یہ دو نواسوں کو دنیا کی حد تک محدود نہیں رکھنا۔ سرکار غریب نواز نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس کردار کو اپنے منظوم ارشاد میں بیان فرمایا، تو یہی ارشاد فرمایا کہ دین است حسین، کہ امام حسین کو دنیا کی خاطر آپ کے لیے سجدے کو طویل نہیں کیا گیا۔ ارے سرکار سیدنا امام حسین تو وہ تھے،
हुजूर की नबुव्वत की निगाहों ने देख लिया था कि एक वक्त वो वक्त आएगा, दीन की बुनियादें दहला दी जाएगी और उन बुनियादों को इस्तिकामत के साथ फिर से कायम करने वाला कोई और नहीं, मेरी पुश्त मुबारक पर सवार होने वाला यही नूरानी शहजादा है। सवार शहजादा होता है, हुजूर ने सजदे को तवील फरमा दिया। अजीज़ान मोहतरम, सरकार गरीब नवाज ने गुलू कर दिया, बहुत ज़्यादा आपने बात कह दी, दीन कह दिया। अजीज़ान मोहतरम, ये बात ऐसी नहीं, यूँ तो आम तौर पर जो शायरी होती है उन शायरियों में कमी ज़्यादती, किसी के मकाम व मर्तबे को बढ़ाना चढ़ाना, ये ज़रूरत की वजह से या फिर शायर के मिजाज की, उसकी गफलत की वजह से हो सकता है। लेकिन सरकार गरीब नवाज की रूहानियत ने, आपकी विलायत ने जिन नूरानी अशार को नज़्म फरमाया है वो हक्कानियत की अक्कासी करने वाले अशार हैं। वो हकीकत पर मबनी है, ना उसमें कोई गुलू है ना कोई उसमें ज़्यादती है। बस फ़हम को सामने रखने की ज़रूरत है। दीन को हुजूर ने पहुँचाया, इस्लाम की तबलीग फरमाई, खुदा की वहदानियत का ऐलान फरमाया, अपनी रिसालत का इजहार फरमाया, लोगों को कलीमे हक़ की गवाही की तरफ आमादा फरमाया। दीन पर मुसलसल हुजूर ने तबलीग के काम में कठिन मराहिल को अंजाम दिया और अड़चनें पैदा की गई, कांटों को बिछाया गया, मसाइब व मुश्किलात में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को, आपके जानिसारों को उलझाया गया। ये तमाम चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब तबारक व तआला की बारगाह से हुक्म होता है, ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए, अब लोगों को एक और हुक्म सुना दीजिए। कुरान करीम नाजिल होता है तो उसमें इक़रा के ज़रिए कुरान पढ़ने की तालीम दी गई, उसमें इल्म हासिल करने की तवज्जो दिलाई गई। अकीमुस्सलाह हुक्म आया, नमाज पढ़ने के लिए रब तबारक व तआला की इबादत को कायम करने का हुक्म दिया गया। आतु ज़कात के ज़रिए माल के 40वें हिस्से की साहिब निसाब पर ज़कात को फ़र्ज़ किया गया और हज का हुक्म दिया गया। दीगर आमाल सालिहा की तरफ तवज्जो दिलाई गई। उन इबादतों के साथ, रब तबारक व तआला की बंदगी के साथ, रब तबारक व तआला ने एक हुक्म ऐसा भी नाजिल फरमाया कि बंदगान खुदा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रिसालत, तबलीग और इस्लाम के पहुँचाने के सिलसिले में इस बात का भी हबीब ऐलान फरमा दे कि आपको दुनिया की किसी दौलत की जरूरत नहीं, रब ने बेनियाज कर दिया है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, लौ शिअतु लसारत माई जिबाल मिनद ज़हब और कमा क़ाल, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं इरादा कर लूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने के बनकर चलने लगे। दुनिया की किसी दौलत की जरूरत ना थी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुनिया वालों को आखिरत की दौलत से नवाजना चाहा। रब तबारक व तआला ने अपनी इलाही दौलत, अपने हबीब की बारगाह से बटने वाली खुसूसी नेमत आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों को, अहले बैत किराम के चाहने वालों को सरफराज करना चाहा तो जिस तरह नमाज का हुक्म दिया, जिस तरह ज़कात का हुक्म दिया, जिस तरह रोज़ों का हुक्म दिया गया, जिस तरह हज की अदाई का हुक्म दिया गया, उन इबादतों के साथ रब तबारक व तआला ने एक हुक्म ये भी नाज़िल फरमा दिया कि हबीब आप फरमा दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, तुमसे कोई इवज तलब नहीं करता, मैं तुमसे कोई चीज नहीं मांगता सिवाय रिश्तेदारों के, कराबतदारों की मोहब्बत के। तो ये अहले बैत किराम से मोहब्बत नमाज रोज़े की तरह बड़ी लाजिमी और अहम है। इसको हमने अपने दिल में बिठाया है तो हरगिज़ निकलने ना दे। इनकी मोहब्बत दिलों से निकलती है तो फिर हमारे दिलों में जहालत की, गुमराही की, बेदीनी की तारीकी बैठ जाती है, जो हमारे लिए दीन में भी नुकसान की बाइस है, हमारी दुनिया को भी तबाह और ख़राब करने वाली चीज़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आयत करीमा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खानवादा आलिया, अहले बैत किराम की मोहब्बत का हुक्म बयान करने वाली आयत करीमा। इस आयत करीमा के जो हिस्से हैं, एक हिस्से में रब तबारक व तआला ने
اہل بیت کی محبت کا ذکر فرمایا تو پھر آگے کی اس آیت کریمہ کے حصے میں اس کے انعام کی بھی خوشخبری عطا فرمائی۔ بات صرف حکم تک محدود نہیں رہتی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے قرابت داروں سے محبت کا، حضور سے قریبی تعلق رکھنے والوں سے محبت کا، حضور کے رشتہ داروں سے الفت رکھنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اہل بیت کرام کی عظمت، ان کی محبت، ان کی مودت کو اپنے عقیدے ایمان کی بنیاد و اساس بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سنو، یہ بڑی نیکی ہے، یہ بہت عظیم شان والی نیکی ہے۔ یہ نیکی ایسی نیکی ہے کہ بس حاصل کی جاتی ہے تو نامہ اعمال کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس نیکی کی برکت، اس نیکی کا ثواب اور اس کا صلہ رب تبارک و تعالی لمیٹڈ عطا نہیں فرماتا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ ارے محبت اہل بیت کی کوئی نیکی کرتا ہے، محبت اہل بیت کا کوئی ثواب حاصل کرتا ہے تو اس ثواب کو رب تبارک و تعالی روکتا نہیں، بلکہ اس میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب بخشش بھی عطا کرنے والا ہے، اور عظیم عبادتوں کا، ان نیکیوں کا، ان بھلائیوں کا، اور جو ثواب کے کام کیے گئے ہیں اس کا بہتر صلہ بھی عطا کرنے والا ہے۔ اہل بیت کرام کی محبت بندے مومن نے اپنے دل میں ادھر کیا جمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ بندہ ادھر اہل بیت کو چاہ رہا ہے، ان کی محبتوں کا ذکر کر رہا ہے، ارے ان کا نام لیتا ہے، یا حسین کی صدا کیا بلند کرتا ہے، رب کا پروانہ قرآن کریم کی آیت کی صورت میں نازل ہو گیا، ان اللہ غفور۔ لوگوں جان لو، تم نے اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا کیا، رب تبارک و تعالیٰ تو خوب بخشنے والا ہے۔ بیان کیا گیا کہ شکور، تمہاری یہ محبت خالی نہیں جائے گی، رب تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا صلہ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ عام طور پر اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو گفتگو بیان کی جاتی ہے کہ وہ آیت کریمہ کے ایک حصے کی طرف روشنی ڈالی جاتی ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اہل بیت کرام کی محبت کے، ان کی عظمتوں کے۔ پھر اس کے بعد کی آیت کریمہ میں تسلسل کیا بتایا گیا، اور کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ ایک طرف ہے محبت اہل بیت کا حکم، پھر دوسری طرف ہے نیکی کرنے اور اس میں اللہ کی بارگاہ سے ثواب کا اعلان۔ یہ قرآن کریم کا ایک نورانی اسلوب ہے، قرآن کریم کا ایک اعجازی موجزانہ انداز ہے کہ کم الفاظ کے ساتھ بات کو مکمل اور پوری بیان کر دیتا ہے۔ پھر بعد میں اس بات کی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ وہ نیکی کون سی ہے، اہل بیت کی محبت کی نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے اس عظیم اسلوب کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں کہ اہل بیت کی محبت کی نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوب بخشتا ہے۔ بہت سی مثالیں قرآن کریم میں اس کی ملتی ہیں۔ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو تم نیکی کی تعلیم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے جانوں کو بھول جاتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ عمل کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے تم نے اپنے آپ کو نہ دیکھا، لوگوں کو تو کہہ دیا لیکن خود عمل نہ کر پائے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اس بات کی وضاحت ایسے نہیں ملتی کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور نیکی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھول گئے، اس کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب شان والا ہے، اس کے مفاہیم، اس کے جو تفاسیر ہیں وہ ہر لمحہ گویا ایک نئی شان کے ساتھ چمکتی چلی جاتی ہے اور واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اہل بیت کرام کی محبت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد کی آیت کے اسی کے آیت کریمہ کے حصے میں رب فرماتا ہے جو کوئی اس نیکی کو انجام دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ نیکی میں اضافہ کیا ہو، ثواب میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کا جو صلہ عطا فرماتا ہے اس میں زیادتی ہی زیادتی ہوتی ہے، کمی کا، نقصان کا کوئی تصور نہیں۔ میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اہل بیت کرام کی محبت یہ وہ عظیم دولت ہے
کہ اس دولت کو حاصل کرنے کے بعد وہ کہیں ضائع تو نہیں ہوتی، کہیں ختم تو نہیں ہوتی، لیکن دوہرے طور پر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کسی کی انکم ہو تو ایک اس میں انکریمنٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک پروفٹ ہوتا ہے۔ انکریمنٹ یعنی کچھ آپ کی سیلری وغیرہ ہے تو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اگر آپ انویسٹمنٹ کریں تو اس میں آپ کو فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اگر اس دولت کو اہل بیت کرام کی محبت کے حوالے سے عرض کریں، قرآن کیا اعلان کر رہا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ ارے محبت تمہاری ایک طرفہ نہیں رہے گی، تمہارا محبت کرنا رب کی بارگاہ سے تمہیں ثواب بھی عطا کرنے والا ہے، تمہیں بخشش بھی دلانے والا ہے، اور تمہارے کیے پر اس کا بہتر صلہ اور جزا بھی عطا کرنے والا ہے۔ اور ایک بات اس سلسلے میں دلچسپی اور توجہ کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں نیکی کرنے کا جو حکم دیا گیا، نیکی کی جو رغبتیں بتائی گئی، وہ الگ الگ الفاظ کے ساتھ ذکر کی گئی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ کہا گیا، جو کوئی صالح عمل کرتا ہے۔ یہاں پر صالح عمل کا ذکر کیا گیا۔ کہیں قرآن کریم میں من جاء بالحسنہ کہا گیا، جو کبھی کوئی نیکی کو لے آتا ہے۔ نیکی کو لانے کا مطلب کوئی پکڑ کے لانے کی چیز تو نہیں، لیکن عمل کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں سورہ شورى میں رب تبارک و تعالیٰ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی وہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اس کے یقترف کے ترجمے کے سلسلے میں اگر ہم ڈکشنری کھول کر دیکھیں تو اس کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں، کوئی نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، نیکی کر کے رکتا نہیں، بلکہ اس نیکی کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہوتا ہے، اس کا جو فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ اس نیکی کرنے والے کے ساتھ ساری زندگی ہمیشہ لگ جاتا ہے۔ پھول کی مثال دی جاتی ہے کہ پھول درخت پر رہتا ہے تو سارے باغ کو خوشگوار کرتا ہے، زمین پر گرتا ہے تو مٹی کو خوشبودار بنا دیتا ہے، کوئی اسے توڑ کر اپنے ساتھ لے لیتا ہے تو اس کے جان و دل کو مہکانے لگتا ہے۔ ارے یہ دنیا کے پھول کا عالم ہے کہ وہ جہاں چلا جاتا ہے اپنا اثر چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن کون ہے؟ حضرت امام حسین کون ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ارے اللہ نے مجھے دنیا میں جنت کے دو پھول حسن و حسین کی صورت میں عطا فرمائے ہیں۔ مسلمانوں اب غور کریں، ان کی محبت رائے گا نہیں جانے والی، جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کی روشنی، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کا صلہ اور ان کی محبتوں کا فیضان محبت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، دوست کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی عادتیں دونوں کی سیم ہو جاتی ہے۔ مثالوں میں دی گئی، کورونا وائرس کے ماحول میں ہم ہیں تو ایک دوسرے سے ڈسٹینس رکھے ہوئے ہیں، اپنے منہ پر ماسک لگائے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ رہنے والے کا اثر کہیں ہم پر نہ آ جائے، اس پر جو وبا کا اثر ہے وہ ہم تک منتقل نہ ہو جائے۔ ارے یہ وبائیں ایک دوسرے تک پھیل سکتی ہے تو ذکر سیدنا امام حسین شہدائے کربلا کا فیضان کیا ہم تک نہیں پہنچ سکتا؟ بلکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، ارے یہ وہ نیکی ہے کرنے کے بعد رکتی نہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا، سلام پھیر دیا، نماز سے تعلق ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ دے رہا تھا، اس نے رقم ادا کی، صدقہ دے رہا تھا، اپنے پاس سے رقم چلی گئی۔ حج کیا مخصوص ایام میں، ذی الحجہ کے حج کے دن ختم ہو گئے، حج کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن محبت اہل بیت کا معاملہ وہ معاملہ ہے کہ جو حسین سے لو لگا لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فیضان حسینی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اہل بیت کرام سے محبت کا وہ معاملہ ہے کہ پروردگار عالم ان کے فیضان میں اس بندے کو، محبت کرنے والے کو سرشار فرما دیتا ہے۔ آخری بات عرض کرتے ہوئے اسی وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا کے تصور کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا اپنی جگہ لے لو۔ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی باری لٹا دی، سجدے میں تشریف فرما ہے، تن نازلی سے سر انور کو جدا کر دیا گیا۔ وہ خوبصورت، وہ مبارک جسم اطہر جس کے بارے میں کوئی دیکھ لیتا تو ہم شبیہ مصطفیٰ سرکار کے جمال کی تصویر سمجھنے لگتا۔ اس سرکار امام حسین کو شہید کیا گیا، اس تن
نازنی پر 72 زخم تیر اندازی کے کیے گئے، وہ امام حسین نے اپنی جان کی بالی کیوں لگائی ہے؟ شہزادے سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کی شہادت کا واقعہ بڑا المناک واقعہ ہے۔ شہزادے اجازت مانگتے ہیں کہ ابا جان آپ کو ہم قربان ہونے نہیں دیں گے، اجازت عطا فرمائے، جب تک ہماری جانیں تنوں سے نکلتی نہیں آپ کی قربانی کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ امام حسین کے آنسو بھر آتے ہیں، بلکہ اجازت دینا نہیں چاہتے، لیکن فیصلہ خدا کا تھا۔ صبر کی استقامت والی منزل پر قیام فرماتے، پائے استقلال کو ڈگمگانے نہ دیا، اجازت عطا فرمائی، میدان میں جاتے ہیں تو ادھر سے یزیدیوں کی طرف سے پیشکش آتی ہے کہ اے علی اکبر تمہیں امان دی جاتی ہے، تمہیں ایک سہولت دی جاتی ہے، تمہارے لیے ایک آپشن ہے، وہ کہنے لگے کہ یزید کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو، دور کی رشتہ داری حضرت سرکار علی اکبر رضی اللہ عنہ امام حسین کے شہزادے سے یزید سے ہوا کرتی ہے، اس رشتہ داری کا لحاظ رکھ دیا جائے گا، اس رعایت کو ملحوظ رکھ دیا جائے گا۔ سرکار علی اکبر رضی اللہ عنہ نے ظالموں سے یہ بے باکانہ اور یہ گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا، ظالموں تم یزید کی رشتہ داری کا تو پاس و لحاظ رکھتے ہو، بلکہ جان لو لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان ترا، ارے حضور کی جو رشتہ داری، حضور سے مجھ کو جو نسبت ہے وہ نسبت اس سے بڑھ کر لحاظ رکھنے کی چیز ہے۔ ایسا المناک واقعہ شہادت کا سرکار علی اکبر رضی اللہ عنہ کی، اب اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، رن میں چلے جاتے ہیں، بس دشمنوں کی صفا کے صفحے ان کی گردنوں کو اڑاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ پیاس کا عالم ہے، پانی کی کوئی سہولت نہیں، کرب و بلا کا المناک منظر چھایا ہوا ہے، دوبارہ واپس تشریف لاتے ہیں، خیمے میں حاضر ہوتے ہیں، ابا جان بڑی پیاس لگی ہے، پلانے کو تو پانی نہیں۔ سرکار امام حسین نے اپنی زبان کو اس نسبتوں سے جوڑتے ہوئے جس زبان کو حضور بوسا دیا کرتے تھے، جسے حضور چوسا کرتے تھے، عطا فرما دیا بیٹے اسی سرکار سے نسبت رکھنے والی زبان کو تم چوس لیا کرو، تمہیں تسکین مل جائے گی۔ سرکار امام حسین نے شہزادے کو زبان کیا چسوائی، دوبارہ ان کے اندر ایک تسکین کی کیفیت آ گئی، رن میں چلے جاتے ہیں۔ ظالم دیکھ رہے ہیں کہ تنہا شہزادے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ایسی نورانی صورت کہ ظالموں نے ظلم کی کیفیت میں بھی سرکار علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، زمین کے قدموں کے نیچے سے زمین ان کے سسکنے لگے۔ وہ علی اکبر جاتے ہیں، جرت مندانہ اقدام جو کر رہے ہیں، مشورہ وہ کرتے ہیں کہ تنہا تو شہزادے کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، مصطفیٰ کا شہزادہ ہے، علی کا نواسا ہے، سرکار امام حسین کا پروردہ ہے، اسے تنہا شہید نہیں کیا جا سکتا۔ ظالم نرقے میں لے لیتے ہیں، حضرت سرکار علی اکبر کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ارے غور کرے اس والد کے کلیجے کا کیا عالم ہوگا، اس کے دل کی کیا کیفیتیں ہوگی کہ شہزادے کو شہید کرتا ہوا وہ دیکھ رہا ہے، خدا کی رضا پر مرضی پر قائم ہے، شہزادے کو کٹتا ہوا دیکھ رہا ہے، زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا۔ آخر یہ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، اس قربانی کا منظر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا پیام ہے؟ سرکار امام حسین کے سجدے نے پیام دیا کہ مسلمانوں، میرے عشق میں زندگی گزارنے والوں، میں نے سجدے میں سر دے دیا ہے، تم اپنے مولا کے لیے اپنی جبینیں اور سر دے دیا کرو۔ سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کے پیام کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جان کو، اپنے خانوادہ عالیہ کو شہید کر دیا۔ اب ہمارے لیے اپنی جان کو، خاندان کو، بچوں کو کٹانے کا معاملہ نہیں، بلکہ جس دین کو سرکار حسین نے بچایا تھا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار علی اکبر کی شہادت کا المناک واقعہ، ظالم دودھ پیتے شہزادے کو، علی اصغر کو بھی لحاظ نہیں رکھتے، تیر مارتے ہیں، حلق میں پیوست ہو جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ ان خون کے پاکیزہ قطروں کو سرکار امام حسین ہاتھ میں لیتے ہیں، ایسی کیفیت میں بھی اپنے مولا کو بھولتے نہیں۔ حضرت ابو الحسنات محدث دکن رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس خون کو سرکار امام حسین نے آسمان کی طرف اچھالا، عرض کی بار الہا میرے شہزادہ دودھ پیتا ہے، مولا اس کی بھی شہادت کو تو قبول فرما لے۔
علی اصغر کی شہادت کو پیش کیا گیا، علی اکبر کی شہادت کو پیش کیا گیا، سرکار امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم کی شہادت کو پیش کیا گیا۔ اہل بیت کے 72 نفوس قدسیہ ہے، استقامت کے ساتھ شہادت کا جام نوش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تو شہادت کا جام نوش فرمائے، لیکن رہتی دنیا تک تا قیام قیامت انہوں نے پیام دے دیا کہ ہمارا جو مشن تھا اس پر قائم رہنا ہمارے نام لیواؤں کا شیوا ہو جائے۔ عزیزان محترم، کرب و بلا کی کٹھن داستاں نہ اس کے بیان کرنے کے لیے ہماری زبان میں صلاحیت ہے، نہ ہمارے کان اسے سن سکتے ہیں۔ ایسے کرب انگیز ماحول کو بپا کیا گیا اور اہل بیت کرام کو، ان کی رشتہ داری کو، ان کے مقام و مرتبے کو، ان کی عظمت و مرتبت کا لحاظ رکھے بغیر ان مبارک ہستیوں کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود کلام الہی میں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ جنت کے سردار کب بنائے گئے؟ بڑی عبادتوں کے بعد، سجدے اور ریاضتوں کے بعد، بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نواسے ہونے کی شان دیکھی تو انہیں بچپن ہی میں جنت کا سردار بنا لیا۔ جب انہیں سرداری مل گئی، جنت کا پھول انہیں بنا دیا گیا۔ جب وہ لوگوں کو مہکانے لگے، اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ ہم تو جنت کے سردار ہیں، ہمیں مشقت کی کیا ضرورت ہے، ہمیں عبادت و ریاضت کی کیا ضرورت۔ اس لحاظ کو، اس خیال کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کا پیام دیا کہ جنت کے ہم سردار ضرور ہیں، لیکن سرداری کو ہم نے نبھا کر بتایا ہے۔ ہماری سرداری میں آنا چاہتے ہو تو ہمارے پیام کو تم اپنے سینوں سے لگانے والے، اپنے دل میں اتارنے والے ہو جاؤ۔ یہی پیام ہے کہ تمہیں دنیا میں نجات عطا کرنے والا، یہی پیام ہے کہ تمہیں قبر کی منزل کو طے کروانے والا، آخرت میں یہی پیام، یہی محبتیں، یہی الفتیں تمہیں نجات عطا کرنے والی ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے اشعار پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بلاؤں وباؤں کے ماحول میں ہم ہیں، لیکن یہ تذکرہ اہل بیت کرام پنج تن پاک، ان کے پاک نفوس قدسیہ ایسے پاک رب تبارک و تعالیٰ نے بنائے تھے کہ ان کا پاک نام لینے والا بھی آفت و بلا، مصیبت اور بیماری سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ آپ بھی تلاوت کریں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا، شاہ خدا شیر خدا، حسن و حسین و فاطمہ علیہم وعلی جدہم الصلاۃ والسلام، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔